غزل کا غزل ہوا کہ اس نے فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو عبادتوں کے موقع عطا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں، فی الحال پوری دنیا کے اندر ناموس رسالت پر بیانات ہو رہے ہیں۔ ناموس رسالت کا مطلب کیا؟ حضور کی شان میں ہندوستان میں گستاخی ہوئی، اماں عائشہ کی شان میں گستاخی ہوئی، نازیبہ الفاظ بکے گئے۔ اس پر پوری دنیا کے اندر عظمت مصطفیٰ کے نام سے، ناموس رسالت کے نام سے، تحفظ رسالت کے نام سے بیانات ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے تحت میں بھی ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور کے شان میں شاید کہ آج جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں اتنا کہ پہلے زمانے میں نہ ہوئی ہو، اگر ہوئی بھی ہو تو ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ اتنی ضرورت تھی مسلمانوں کے اندر، لیکن آج مسلمانوں کے اندر ضرورت، بہادری، دلیری، ایمان کی پختگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ 1927 میں غالباً ہندوستان کے اندر، غالباً کلکتہ کے اندر، تو اس کا علم سب کو ہو گیا۔ ان میں سے ایک آدمی تھا غازی علم الدین۔ غازی علم الدین عالم نہیں تھا، حافظ نہیں تھا، البتہ بزرگوں کی صحبت سے عطاء اللہ شاہ بخاری، واہ کیا عطاء اللہ شاہ بخاری، رات بھر بیان کرتے تھے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری بہت بڑے مولانا پاکستان کے تھے۔ رات کو بیان شروع کرتے، فجر کی اذان ہوتی، ایک آدمی بیان سے نہیں اڑتا تھا۔ جب بیان سے آدمی کوئی اڑتا تو اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا کہ میں گستاخ رسول کو اس کے تن سے سر جلا کر دوں۔ ارادہ لے کر اڑتے، صرف مزہ لینے کے لیے یا ان کیا بولتا اس لیے نہیں بیٹھتے تھے لوگ بیان میں، ان کے ایک ارادہ لے کر اٹھتے تھے۔ تو عطاء اللہ شاہ بخاری کا بیان سنا، غازی علم الدین، حضور کے شان میں گستاخی ہو رہی تھی۔ گستاخی کرنے والا کون تھا؟ راجپال۔ اس نے حضور کی شان میں، حضور کی گستاخی میں ایک کتاب لکھا رنگین رسول کے نام سے۔ تو تمام مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ ہر کسی کے دل یہی چاہتا تھا گستاخی کرنے والے کی سزا کیا؟ اس کے سر سے، اس کے جسم سے سر کو الگ کرنا، یہی سزا ہے۔ معافی کی کیا بھی نہیں، معافی کی بات کرنا نہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، سمجھوتا نہیں۔ اللہ کے بارے میں کچھ کہہ لے، اللہ معاف کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نبی کے بارے میں کوئی کچھ کہہ دے اللہ معاف نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے نبی معاف بھی کر دیں تب بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ ذہن کھل رہا ہے میرا، اور کھول کر بولوں گا تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ قلم تبارک الذی کا دوسرا سورہ، اس کے اندر ولید بن مغیرہ نامی ایک شخص حضور کی شان میں گستاخی کیا۔ کیا کہا؟ آپ مجنون ہیں۔ سورہ پڑھ کر دیکھیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ حضور کو کہہ رہا ہے آپ مجنون ہو۔ حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کی نعمت سے تو مجنون نہیں ہوں، میں مجنون نہیں ہوں۔ تو حضور کو مجنون کہا تو اس پر اللہ نے جو آیات نازل کی نہیں، شاید کہ کسی کے بارے میں اللہ اتنی آیات نازل کی ہو۔ کیا کہتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ولید بن مغیرہ، اور غیبت کرنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا، فتنے فساد مچانے والا، حتیٰ کہ آخر اللہ نے کیا کہا، بن باپ کی اولاد کہا ولید بن مغیرہ کو اللہ نے۔ صحیح ویسا ہی تھا، ولید بن مغیرہ اس کا باپ نہیں تھا۔ جب اس پر کسی نے کہا، حضور نے یا کسی نے کہا
تو بن باپ کی اولاد ہے. تو آیت نازل ہوئی. آیت کا سننے کے بعد اس نے آ کر اپنی ماں سے پوچھا مسلمان میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں بن باپ کی اولاد ہوں. اللہ نے اپنی قرآن نازل آیت نازل کیا ہے. ماں بتا کہ تو کیا بولتی ہے میرے بارے میں. اس کی ماں کہنے لگی بات سچ ہے, مغیرہ تیرا باپ نہیں تھا, کسی چرواہے سے میں نے ضرورت پوری کی تو پیدا ہوا. تو جتنے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں شاید کہ ان کا کوئی نسب نہ ہو. بن نسب, بے نسب, غیر نسب لوگ ہی حضور کی شان میں بکتے ہیں. تو یہی حال ہوتا ہے جس کا کوئی نسب نہیں ہوتا وہ پاکیزہ نسب والے حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بہرحال ایک تو واقعہ یہ ہے قرآن مجید کا ایسی سخت آیات قرآن میں اللہ کسی کے لیے نازل نہیں کیا. بن باپ کی اولاد بول کر اللہ زنیم کیا بولتے ہیں زانی ہے یہ ولید وغیرہ ایسا سخت الفاظ کسی کے لیے نازل نہیں کیا. تو ویسے ہی ہندوستان کے اندر گستاخی ہوئی. راجپال نے کتاب لکھا تو کیا بولتے ہیں علم الدین غازی علم الدین کو جوش آ گیا. اس نے کیا کہا ارادہ کر لیا. عطا اللہ شاہ بخاری کا خطاب اور بیان سنا مولانا کا رات بھر. اس کے دل کے اندر اور جوش آ گیا. گستاخ رسول کو میں آج مار کر رہوں گا. ارادہ کر لیا غازی علم الدین. آگے کیا ہوا؟ جاتا ہے نماز پڑھ کر فجر کی نماز پڑھ کر تلوار لیتا ہے, تلوار کو گھستا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہے. ماں کہتی ہے اس کی بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ ماں پوچھتی ہے ماں تھوڑی دیر میں آرام کرتا ہوں. ماں بولتی ہے بیٹا ملک کے اندر ہندوستان کے اندر حضور کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے اور تو جا کر سو رہا ہے. تجھے کچھ بھی نبی سے محبت نہیں. ماں ڈانٹ رہی ہے. اصل میں غازی علم الدین کا سونا یا سونے کے لیے نہیں تھا, راجپال کو کس طرح مارنا پلان ڈالنے کے لیے تھا. بہرحال جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیے پلان ڈالنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ خواب میں حضور کا دیدار ہوتا ہے. اس کے بعد غازی علم الدین جانتے ہیں جہاں راجپال رہتا تھا اس کے محلے میں گئے. اس کی دکان جا رہی تھی اس محلے میں گئے. جا کر پوچھا راجپال کون ہے یہاں؟ کسی نے کہا کہ میں راجپال ہوں. غازی علم الدین تلوار اٹھایا, اس کے جسم پر وار کر دیا اور وار کر کے اسے مار کر بھاگے نہیں وہاں سے. جرأت کے ساتھ بیٹھے رہے یا پھر نکل چلے گئے یا پھر کسی طاولہ شاہ وقار یا کسی کے پاس آ گئے. مار کر بھاگنا نہیں تھا, یہ جرأت تھی مسلمانوں کے پاس. پھر ان کو کیس فٹ کر کے پکڑا گیا. پھر اس کے بعد بہت سارے وکیل آئے ان کے پاس, علامہ اقبال بھی آئے اور دوسرے ان کے پاس آئے لوگ حضرات. آ کر پوچھنے لگے آپ بول دینا کہ بھائی میں ہوش میں نہیں تھا, مجھے اصل کام نہیں کری تھی اس سے میں اس کو مار دیا راجپال کو, ایسا بول دو بس, قصہ ہم دیکھ لیں گے. غازی نے کیا کہا ایک مرتبہ زندگی میں حضور کے نام پر مرنے کا موقع آیا ہے, تم مجھے اس پر مرنے نہیں دیتے ہو. اب تک میں بے ہوش تھا, جب حضور کے سامنے گستاخی ہوئی تو اب بے ہوش میں آ گیا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ غازی علم الدین پر پھانسی لٹکانے کا فیصلہ آ گیا کورٹ سے. پھر بھی نہیں ڈرے, جیل کو لے گئے, پھانسی کی کہانی فیصلہ سنایا گیا. رات میں پھر پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے اور پیغمبروں کا حلقے میں حضور اس کا خطاب اور بیان کر رہے ہیں, اس کی فضل بیان کر رہے ہیں. میرا عاشق غازی علم الدین میرے نام پر مرنے والا ہے, میرے گستاخ کو جہنم کے گھاٹ اتار کر میرے پاس آنے والا ہے, مجھ سے ملنے والا ہے. حضور پیغمبروں بیان کر اس کا تذکرہ. اب پھر اتنے میں رات میں سو رہا ہے جیل کے اندر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خواب میں اس کے آ کر پوچھتے ہیں غازی یار اتنا بڑا مرتبہ ہے, تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تذکرہ انبیاء میں کر رہے ہیں. واہ, پیغمبر اس کے خواب میں آ رہے ہیں غازی علم الدین. وجہ کیا تھی؟ گستاخ رسول کو سرطن رضا کر دیا. پیغمبر کی محبت اس کو کہتے ہیں. محبت ہو تو پیغمبر کی ایسی ہو, صرف دو چار سجدے کرنے کا نام محبت نہیں, محبت ایسی ہونا چاہیے. بہرحال مسلمانوں کو اپنے ہوش کو سنبھالنا اور اپنے ہوش کو جوش کے ساتھ زندگی گزارنا, صرف پی کے پڑھنا نہیں اور سن کر جانا نہیں. تو بہرحال لمبا چوڑا واقعہ ہے.
اس کے بعد غازی علم الدین کو پھانسی بھی دی جا رہا تھا، پھانسی دی جانے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو جب پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو غازی علم الدین کی ماں آئی، رو رہی ہے، غازی کی ماں رو رہی ہے، تو غازی نے کہا کہ ماں کیا میں کوئی گناہ کر کے جا رہا ہوں؟ تو کیوں رو رہی ہے؟ تجھے رونے کی کیا بات ہے؟ ارے تجھے تو خوش ہونا چاہیے، میرا بیٹا حضور کے نام پر مر رہا ہے، تجھے رونا نہیں، تجھے دعا کرنا ہے اللہ میرے بیٹی کی شہادت کا قبول فرما لے، تجھے یہ دعا کرنا ہے، تجھے تو فخر کرنا ہے میرا بیٹا حضور کی ناموس پر مر رہا ہے، تجھے خوش ہونا چاہیے۔ یہ تھے محبت کرنے والے حضور سے۔ ایسی محبت ہمارے اندر ہے کیا؟ نہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں تھے۔ محبت اسے کہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کئی فرق کردار تک پہنچائے، ان کا کیا بولتے ہیں اختتام اور اینڈ اور خاتمہ، اور اس کا کیا بولتے ہیں سبب، اس کی سزا موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے۔ اگر دنیا کتنا بھی بچا لے اللہ اس کا سزا اور عذاب اسے دے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے جوش جذبے سے اور اپنے پختہ ایمان سے ان جیسے واقعات کو سن کر اللہ سے دعا کرنے میں اور ان جیسے لوگوں کو ختم کرنے میں اللہ ہمارا حصہ لگا دے۔ وہ آخر دعوانا